اور جتنے بھی پیغمبر کو اذیتیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ آپ معاذ آپ طرح نسل بریدہ ہیں، آپ کی نسل نے، اللہ نے کہا ہم ایک ایسی بیٹی دیں گے، خیر کثیر کون ہے؟ جناب سیدہ ہی کی نسل ہے۔ ہر وہ آدمی جو جناب سیدہ کی عصمت پہ، ان کی ولایت پہ، ان کی عظمت پہ ایمان رکھتا ہے، چاہے خونی بیٹا ہو نہ ہو، روحانی بیٹا ضرور ہے، کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اسی لیے آپ کا عمل ضروری ہے، اور اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھیے، جو بھی جناب سیدہ کی شفاعت پہ ایمان رکھتا ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی۔ مدینے میں جیسے پیغمبر ہجرت کر کے آئے، جناب سیدہ کے لیے مختلف صحابہ کی طرف سے رشتے آنے لگے، سرور کائنات مسجد میں بیٹھے ہوتے، کسی نے رشتے کے لیے ذکر کیا، پیغمبر نے ایک ہی جواب سب کو دیا، کہ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی صاحب نے دوسرے سے کہا کہ آپ بھی جائیے کبھی رشتے کا ذکر کر دیجئے، تو پیغمبر اسلام نے وہی جواب دیا جو پہلے کو جواب دیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک اور صاحب آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں 80 اونٹ سرخ اونٹ جناب سیدہ کے مہر کے اندر دوں گا، یہ بہت کچھ بتایا سونے پیغمبر اسلام نے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے بیٹی کو بیاہنا ہے، بیچنا نہیں ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو رشتے کو بھی قبول نہیں کرتے، ہر رشتہ رد کر دیتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے انداز میں پیش کروں، کیا کہا ہوگا صحابہ کرام نے؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو اتنا اختیار ہے کہ آپ کا نام ہی احمد مختار ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس، جب آپ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی اجازت نہ دے تو اس کی بیٹی مجھ سے اجازت لے سکتی ہے؟ جس کا باپ بھی اختیار نہ رکھتا ہو اس کے باپ سے بالاتر میں اختیار رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری امت کی بیٹیوں کا اختیار آپ کے پاس، لیکن سیدہ کی شادی کا اختیار آپ کے پاس نہیں، کا کیونکہ سیدہ عام بیٹی نہیں ہے، اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا۔ سیدہ کے عقد کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دو زانو ہو کے پیغمبر کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئے۔ جناب سرور کائنات نے کہا یا علی آج کچھ مزاج بدلا سا ہے، آپ بول نہیں پا رہے۔ کہا یا رسول اللہ زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے، توجہ، ارے جو ہمیشہ عطا کرتا رہا ہو اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب سوچئے سیدہ کا مقام کیا ہے، جس کا رشتہ مانگنے خود علی ہے۔ توجہ فرمائیے حضرات گرامی، اگر چلنا چاہیں گے تو میں چلوں گا۔ یہ عظمت جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ جناب امیر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، دو زانو زمین پہ، کون جو بول نہیں رہے؟ خطیب نہج البلاغہ، جس کا کلام نہج البلاغہ بن جاتا ہو، وہ آج کلام نہیں کر پا رہے، تو اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو نازل کیا۔ وہ فوراً آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عرش پہ اس نے علی کا فاطمہ سے عقد کر دیا، آپ فرش پہ بھی سیدہ کا علی سے عقد پڑھ دیجئے۔ اسی لیے اللہ نے جناب سیدہ کو دو طرح کی نسلیں دی ہیں، عرشی اور فرشی۔ عرشی معصومین ہیں، فرشی سادات ہیں۔ یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے؟ مہر اسلام میں واجب ہے، جہیز مستحب ہے۔ پیغمبر نے واجب کو کیسے ادا کیا؟ کہ یا علی جو آپ مہر دیں گے اسی سے میں جہیز دوں گا۔ اللہ اکبر، جہیز کو مصیبت نہ بنا لیں۔ یہ جو آج معاشرے کے اندر بہت سی مصیبتیں ہیں وہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کے سوال کے جواب میں کہا یا رسول اللہ مہر میں میرے پاس 3 چیزیں ہیں جو آپ اختیار کر لیجئے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ۔ سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے اور آپ کے گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا، اس کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو۔ بھئی زرہ وہ پہنے جس نے میدان سے بھاگنا ہو۔ سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی زرہ بیچ دیجئے، جو بھی اس کی قیمت ملے وہ میری بیٹی کا مہر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب امیر کی زرہ کو ہاتھ میں لیا، کہا کہ کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدنے والا ہو؟ بہت غربت کا دور تھا، فقر و فاقے کا دور تھا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا میں 500 درہم دوں گا۔ درہم یعنی چاندی کے سکے، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، چاندی کے 500 سکے بہت یعنی کم مہر۔ تو پیغمبر نے فرمایا سب سے خوش قسمت وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کا مہر سب سے کم ہوتا۔ سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار میں باب مہر فاطمہ، وہاں سے 2 جملے پیش کروں گا لیکن پہلی بات کو مکمل کر دوں۔ کہا کہ یا علی یہ مہر ہے 500 درہم،
500 درہم صرف آپ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ مہر دیا. پیغمبر نے اس سے ایک چکی لی, کچھ برتن لیے, ایک بچھونا لیا, ایک بستر لیا, ایک تکیہ لیا, کہا یہ میری بیٹی کا جہیز ہے. اب سمجھ میں آیا کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا. تو جناب امام صادق نے کہا وہ جو تم نے سنا ہے نا 500 درہم, 500 چاندی کے سکے, کہا وہ دنیاوی یا فرشی مہر تھا. سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے, جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا, انہوں نے فرمایا کہ صادق آل محمد نے کہا میری دادی کا عرشی مہر کیا تھا. کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا علی زہرا کے مہر میں کیا دے گا, پروردگارہ تو خالق ہے جو فیصلہ کرے. کہ پھر زمین کا تیسرا حصہ زہرا کے مہر میں, توجہ, کہ زمین کا تیسرا حصہ زہرا کے مہر میں, جنت کا چوتھا حصہ زہرا کے مہر میں, جہنم کا 5واں حصہ زہرا کے مہر میں. جسے چاہے فاطمہ جنت میں بھیجے, جسے چاہے جہنم میں بھیجے. پیغمبر نے حدیث کہی ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے, علی قسیم الجنت والنار, علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے. اور امام شافعی نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. امام نے فرمایا کہ زمین کا تیسرا حصہ میری دادی زہرا کے مہر میں ہے. زمین کا تیسرا حصہ. جب سائنس نے ترقی کی اور 20ویں صدی ہجری آئی تو سائنس نے دریافت کیا کہ زمین 2 حصے پانی ہے, 1 حصہ خشکی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے, کیونکہ یہ سارے کی ساری زمین میری دادی زہرا کے مہر میں چلی گئی ہے. تو اب میں تشریح میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں امام معصوم علیہ السلام کی, کیونکہ امام سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. تو اب میں پیش کر رہا ہوں امام کے جملے کی تشریح میں ایک جملہ. عزیزان گرامی, شیعہ سنی تمام فقہا نے فقہی مسئلہ لکھا ہے, غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. کسی کے گھر میں زبردستی چلے جائیں کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں, اے عبادت قبول نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے. اس پہ عذاب بھی ہوگا کہ دوسرے کی ملکیت میں غصبی طور پہ داخل کیسے ہوا. اب سمجھ میں آیا علی کی ولایت کتنا بڑا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی, یہ جناب خاتون جنت ہے کہ جن کے اتنے مناقب ہیں, اتنے فضائل ہیں.